إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تجتنبوا ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. سورہ نساء کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا ما تنہون عنہ، اگر تم اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا لو گے تو روز مرہ کی زندگی میں جو تم سے گناہ ہو جاتے ہیں، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور روز مرہ کی زندگی میں جو تم نیکیاں کرتے ہو نماز کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، اچھے کاموں کی شکل میں، تو ان کی برکات سے ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے. اب کبیرہ گناہ کون سے ہیں اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کچھ ایسے گناہ نہ بتاؤں جو اکبر الکبائر ہے، یعنی کچھ گناہ تو کبیرہ ہیں، کچھ ہیں اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ. جو بڑے گناہوں ہیں ان میں بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جو بڑے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی بالکل بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس نقطے پر بھی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. آگے فرمایا وحقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے. اس پر بھی ایک تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. آگے اسی حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں وَكَانَ مُتَّكِئًا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے. فَجَلَسَ، جب تیسرے نقطے پر گفتگو کرنے لگے آپ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. اور آپ نے فرمایا لوگوں اکبر الکبائر میں تیسرے بڑے گناہ کو نوٹ کرو. الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، بڑے گناہوں میں بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے. لین دین میں، معاملات میں، گفتگو میں، اٹھتے بیٹھتے، اپنے دفاتر کے اندر، اپنے امور میں، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں جھوٹ بولنا.
صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الاشراک باللہ کو ایک مرتبہ بیان کیا، شرک کرنے کو۔ آگے وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کو بھی ایک مرتبہ بیان کیا۔ آگے جب تیسرا نقطہ آیا تو موطا میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بار 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 اس جملے کو دہرانا شروع کر دیا، اللہ و قول الزور، اللہ و شہادت الزور، اللہ و قول الزور، اللہ و شہادت الزور۔ آپ لگاتار نہ اس جملے کو دہراتے رہے، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ کی مذمت کے لیے آپ ان جملوں کو دہراتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام جن کی خواہش ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام گفتگو کرتے رہے اور ہم سنتے رہے۔ آج پہلا موقع ہے، غور کرو میرے بھائیوں میری بہنوں، آج پہلا موقع ہے نبی علیہ السلام نے اس جملے کو ما زال یکررھا، اس جملے کو اس قدر دہراتے رہے، جھوٹ کی مذمت پر اس جملے کو دہراتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل سے آواز نکلی لیت سکت، کاش اللہ کے نبی اب خاموش رہ جائے، کاش کہ اللہ کے نبی اب خاموش رہے۔ ہمارے دل پھٹنے لگے کہ اتنا مسئلہ جھوٹ کا مسئلہ اتنا ہی اہم ہے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے تھے صحابہ، جھوٹ کو غلط سمجھتے تھے صحابہ، جھوٹ کو گناہ سمجھتے تھے، لیکن صحابہ کے ذہن میں یہ گناہ اتنا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام بار بار دہراتے رہے، ما زال یکررھا، دہراتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ کہ دل سے آواز نکلی لیتا سکت، کاش اللہ کے نبی اب خاموش ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، جس کو ہم اتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں لیکن اتنا بڑا نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مومن کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، لیکن بخل آ جائے یہ خامی تو ہے، لیکن وہ منافق رہے، مومن رہتا ہے۔ اچھا، کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ آگے صحابہ نے پوچھا اَیَکُونُ الْمُؤْمِنُ کَذَّابًا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قال اللہ، فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ غور کریں، گویا جس طرح کسی ایک برتن میں آپ پانی کو اور آگ کو جمع نہیں کر سکتے، اسی طرح کسی ایک دل میں ایمان کو اور جھوٹ کو جمع نہیں کر سکتے۔ اب ہم میں سے ہر شخص غور کرے، اگر دل میں جھوٹ ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو پھر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ یہ دونوں چیزیں کسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ذرا غور تو کریں، آج کیا صورتحال ہے، کس قدر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہے اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها، جب انسان کی آنکھ کھولتی ہے
کسی انسان کی، مرد ہو یا عورت ہو، جب کسی انسان کی آنکھ کھلتی ہے فوراً جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں، جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، تیری حیثیت ہم میں امام کی ہے اور ہماری حیثیت مقتدی کی ہے۔ اللہ، ہاتھ کہہ رہے ہیں، پاؤں کہہ رہے ہیں، آنکھیں کہہ رہی ہیں، کان کہہ رہے ہیں۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، تیری حیثیت امام کی ہے اور ہماری حیثیت مقتدی ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ وَجَجْتَ وَجَجْنَا، اگر تو سیدھی چلے گی ہم بھی خود بخود سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، کیونکہ جھوٹ کہاں سے انسان بولتا ہے؟ زبان سے۔ زبان کی انسانی اعضاء میں یہ حیثیت ہے۔ اہل علم نے دیت کے مسئلے میں بڑی بحث کی ہے کہ پورے جسم کے اندر لڑائی میں، جھگڑے میں اگر ناک کٹ جائے، کان کٹ جائے، آنکھیں نکل جائیں، انگلی ٹوٹ جائے، بازو ٹوٹ جائے، ہر ایک کی ایک مخصوص دیت ہے۔ اس نے انگلی توڑ دی، اس کو یہ دیت دینی پڑے گی، اس نے آنکھ پھوڑ دی، اس کو یہ دیت دینی پڑے گی۔ پورے اعضاء میں صرف ایک عضو ہے، وہ زبان ہے۔ اگر کوئی شخص لڑائی میں کسی کی زبان کاٹ دے گا تو جتنی شریعت کے اندر دیات اعضاء کی ہیں، جملہ اعضاء کی، ٹوٹل اعضاء زبان کے کاٹنے کی دیت ہے۔ غور کیا آپ نے؟ کبھی اس مسئلے پر غور بھی کیا؟ دیت الاعضاء، زبان کی جو دیت ہے وہ دیت عضو نہیں ہے، کسی ایک عضو کی دیت نہیں ہے، بلکہ دیت الاعضاء ہے۔ دیات کے بیان میں ذرا آپ پڑھیں تو صحیح، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حیثیت امام کی ہے۔ سب سے زیادہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اسی زبان کے ذریعے کرتا ہے، سب سے زیادہ۔ اس لیے جب ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے آ کر پوچھا تھا، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کامیابی کے لیے کوئی مرکزی نقطہ بتا دیں، کوئی مرکزی نقطہ، کوئی مرکزی نیکی بتا دیں۔ فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَعْمَالًا حَتَّى لَا تَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا شِبْرًا، ایک آدمی اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے کانوں کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے ذریعے، اپنے پاؤں کے ذریعے نیکیاں کرتا ہے، 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 حتیٰ کہ اس کی نیکیاں اتنا ہو جاتی ہیں حتیٰ لا تکون بینہ و بین الجنت الا شبرا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان خالی ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہتا ہے، ایک بالشت کا۔ اس کا معنی اگلا پاؤں رکھے اور جنت میں۔
ہوتا کیا ہے؟ ثم تکلم کلمۃ ثم تکلم کلمۃ تہوی بہ الی النار 70 خریفا۔ اچانک اس کی زبان میں جرأت پیدا ہوتی ہے اور زبان سے ایک گھٹیا جملہ کہتا ہے، وہ جھوٹ کی شکل میں، بہتان وہ بھی جھوٹ کی شکل ہے، الزام تراشی وہ بھی ایک جھوٹ کی شکل ہے۔ زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، اس جملے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اس سے پہلے، اس جملے سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچ چکا تھا، اس ایک جملے کی وجہ سے نیکیاں بھی برباد اور 70 سال کی گہرائی میں وہ جہنم چلا جاتا ہے۔ غور تو کریں، ہم میں سے ہر شخص چاہے وہ امام ہے، چاہے وہ مقتدی ہے، چاہے وہ خطیب ہے، چاہے وہ تاجر ہے، ملازم ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اپنی زندگی میں نگاہ ڈالے، اپنا آڈٹ کرے، اپنے معاملات کا جائزہ لے، آیا میں کس حد تک جھوٹ سے بچا ہوا ہوں۔ آج تو صورتحال یہاں تک پہنچ چکی، معاملات میں جھوٹ، لین دین میں جھوٹ، حتیٰ کہ خوشی مذاق میں جھوٹ، حتیٰ کہ ممبر پر جھوٹ، ممبر میں جھوٹ بولا جاتا ہے، معاملات میں جھوٹ۔ ذرا غور کرو، کسی وقت بھی فرشتے نے آ کر روک کب کرنی ہے۔ آج تو قرب قیامت ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اچانک اموات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ بات کب نبی علیہ السلام نے بیان کی؟ نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی میں جو دور نبوت ہے، صرف ایک شخص کا واقعہ آتا ہے اچانک اس کا انتقال ہو گیا، ایک شخص کا واقعہ۔ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا تھا، آپ سے گفتگو ہوتی رہی، اٹھ کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نبی علیہ السلام کو آ کر اطلاع ملی کہ فلاں شخص فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ تو ابھی میرے ساتھ بیٹھا تھا بھائی۔ جی ہاں، یہاں سے اٹھا، آگے گرا، فوت ہو گیا، مانا اٹیک ہوا۔ اس کو حدیث میں کہتے ہیں موت الفجا، السکتۃ القلبیہ، جدید عربی کے اندر اس کا ترجمہ ہے السکتۃ القلبیہ، ہارٹ اٹیک۔ اس کو حدیث کے الفاظ ہیں موت الشجا، ایک آدمی کا اچانک انتقال ہوا۔ نبی علیہ السلام نے صرف نماز کی انتظار کی، نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں سنو، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اچانک اموات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ حادثات کی شکل میں، حادثات کی شکل میں، دھماکوں کی شکل میں، دہشت گردی کی شکل میں، دل کا دورہ، دماغ کا دورہ، اچانک اموات کا ایک سلسلہ ہے۔ آپ ذرا ملے ان لوگوں سے جن کی عمر 60 کو کراس کر چکی، ہم جیسے لوگوں سے رابطہ کریں۔ آج سے 40-50 سال پہلے کیا تھا؟ ہم نے خود دیکھا، کثرت کے ساتھ یہ ہوتا تھا، بندہ بیمار ہوتا اور کئی سال تک بستر پہ پڑا رہتا، کئی سال تک۔ آہستہ آہستہ خاندان والوں کا بھی ذہن ہو جاتا، آہستہ آہستہ۔ اچانک موت سے پناہ کیوں مانگی گئی؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا کہ اچانک موت سے پناہ کیوں مانگی گئی ہے؟ اس لیے کہ بندہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، وصیت کا موقع نہیں ملتا۔ میں عرض کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو
قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے اچانک اموات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر تم میں سے کسی نے اپنی جائیداد کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنے امور کے حوالے سے کوئی وصیت کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے اندر اس کی زندگی میں کوئی رات ایسی نہ آئے کہ وصیت نامہ اس کے تکیے کے نیچے نہ ہو۔ مانا کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، جو کچھ اس کے جذبات ہیں وہ لکھ کر رکھے۔ بل بات اس طرف چلی گئی، میں کر رہا تھا زبان پر کنٹرول کرنے کا معاملہ، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، جھوٹ کا معاملہ، یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، اکبر الکبائر ہے۔ دنیا کا بہت بڑا پاپی، دنیا کا بہت بڑا عاصی گناہگار نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اور ساتھ ہی عرض کرتا ہے ماضی کے اندر میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں جو نہ کیا ہوں، ایک دم ان تمام گناہوں کو چھوڑنا میرے بس میں نہیں ہے۔ شروع میں مجھے کوئی ایک دو گناہوں سے بچنے کی نصیحت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مرکزی نصیحت یہ ہے ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، اور وہ جھوٹ ہے، جھوٹ سے بچا لے۔ اس کے ذہن میں یہ معمولی بات تھی، جھوٹ نہ بولنا معمولی مسئلہ تھا، لیکن جس وقت اس نے کسی علاقے کی طرف رخ کیا چوری کے حوالے سے، کیونکہ وہ چور بھی تھا، اچانک دل میں خیال آیا راستے میں اگر کوئی ملا اسی علاقے کا یا کوئی اور، اس نے پوچھ لیا کہاں کا ارادہ ہے، جھوٹ تو بولنا نہیں، نبی علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر بتا دیا کہ یہ ارادہ ہے مجھے وہ چھوڑیں گے، میرا کیا حاصل کریں گے؟ بدکاری کا ارادہ، تب بھی یہی تصور آیا، نتیجہ یہی جھوٹ کے چھوڑنے پر سارے گناہ چھوٹ گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ بعض متکلم فی آثار ہیں، کثرت طرق کی وجہ سے اس کو حسن کا درجہ دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ ایک شخص کا جو لفظ آتا ہے یہ تمثیل ہوتی ہے، اس طرح کے کئی لوگ ہوں گے، اس بیماری میں مبتلا بہت سارے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، تو نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ایک گناہ ہے تیرا کہ تو کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتا تھا، بس ایک ہی تیری غلطی ہے کہ تو جھوٹ بولتا تھا، اب اس کی سزا یہی بھگت لے، یہی بھگت لے، میدان کے اندر ہی بھگت لے، معاشر میں ہی۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہتھیلی پر جو کے 2 دانے رکھ دے گا۔ جو تو جانتے ہیں نا جی، گندم سمجھ لیں، گندم کے 2 دانے اللہ تعالیٰ اس کی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ دے گا کہ تیری اس جھوٹ بولنے کی سزا یہ ہے ان دونوں دانوں کی آپس میں گرہ لگا دے بس، اور پھر جنت میں چلا جا۔ اب جو کے 2 دانے ہیں، گندم کے 2 دانے، ان کی آپس میں گرہ لگانا، گانٹ لگانا، وہ کہے گا اللہ یہ تو ناممکن ہے، ان 2 دانوں کی آپس میں کیسے گرہ لگاؤں، یہ تو ناممکن ہے۔ اللہ فرمائے گا تیرا گناہ بھی ایسا ہے کہ تیرا جنت میں جانا ناممکن ہے۔
میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا غور تو کریں، آج کس قدر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ گھر میں جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں بچوں کو خوش کرنے کے لیے، دفتروں میں جھوٹ، دکانوں میں جھوٹ، فیکٹریوں میں جھوٹ، حتیٰ کہ آج صورتحال یہ ہے اس امت کا ممبر اور محراب بھی محفوظ نہیں ہے، یہاں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹا عقیدہ، جھوٹا عمل، پیمند کاری کر کر کے دین کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو بڑے گناہوں میں سے ایک مرکزی گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلی آنے والی ترتیب میں رمضان آ چکا ہوگا، اس حوالے سے ایک حدیث سن لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ۔ اگر کوئی شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، اگر کوئی شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گفتگو، جھوٹا لین دین، جھوٹے معاملات، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ تعالیٰ کو اس آدمی کے روزے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور یہ تو خام خواہ بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، روزہ نہیں ہے۔ جو جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں بھی آپ روزے کی جھوٹ کی اہمیت کو آپ سمجھ لیں۔ باقی بعض لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے، یہ تو پہلا روزہ، یہ تو رکھنا چاہیے۔ روزہ روزہ ہے، جو پہلے روزے کی حیثیت ہے وہی رمضان کے ہر روزے کی حیثیت ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن ہے جمعہ کا روزہ تو رکھنا چاہیے، تو جو رمضان کے کسی بھی دن کے روزے کی حیثیت ہے، چاہے وہ ہفتے کا دن ہو یا اتوار کا دن ہو، وہی حیثیت جمعہ کے روزے کی ہے۔ لہذا بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنے والا، روزہ نہ رکھنے والا، اللہ اکبر، اور جھوٹ بولنے والا، دنیا داری کو بیس بنا کر یہ کام کرنے والا، ایسے عمل آدمی کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کا مکمل پابند بنا دے۔